السلام علیکم. تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اچھی طرح سے ہوں گے. ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ آپ سب کو مبارک ہو. میری سب یوٹیوب فیملی کو ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ مبارک ہو. آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا تاکہ میری ویڈیوز کی ساری نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. تو ماہ رمضان کا جو دوسرا عشرہ ہے جس میں ابھی ہم چل رہے ہیں دوسرا عشرہ، یہ مغفرت کا عشرہ ہے. تو اللہ جل شانہ نے ایک اور موقع دیا ہے ہمیں اور آپ سب کو رمضان کے اندر داخل ہونے کا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو اس مہینے میں اب نہیں ہے. میری اور آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا مغفرت کا، ایک اور موقع دیا توبہ کا، ایک اور موقع دیا اپنے لیے صحیح راستہ چننے کا. اللہ کا ویسے ہی ہم اپنی مخلوق کے لیے اتنی رحمتیں ہیں. جیسے ماہ رمضان کا پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، اور دوسرا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم کے عذاب سے نجات کا. یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ان 30 دنوں میں اپنے لیے اللہ سے مغفرت مانگنا ہے اور جہنم کا وہ ہر دروازہ بند کروانا ہے. کیونکہ میری اپنی زندگی کے جو تجربات ہیں رمضان کے مہینے نے مجھے بہت ہیلپ کی ہے اپنے آپ کو سدھار لانے کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں کہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ ہمیں اس کے بدلے 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتے ہیں. ایک سنت ادا کرتے ہیں تو اس کے بدلے 70 سنتوں کا ثواب دیتے ہیں. ایک واجب ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی 70 گنا بڑھا دیتے ہیں. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہر نعمت جو 70 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں. اس میں ماہ رمضان کے آتے ہی داخل ہوتے ہی شیاطین کو قید کیے جاتے ہیں. آدمی کے جو دل میں ہے نہ خود بخود ایک ایسی لگن، دوستی لگانے کا ایک لگن بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں. تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے اور ایک لمحے میں ساری مسجدیں بھر جاتی ہے. تو اس مہینے کا خوب فائدہ اٹھائیے، بالکل ضائع نہ ہونے دیجیے. ویسے بھی 11 مہینے میں ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، آدھے ملازمتوں میں لگے رہتے ہیں، کچھ لوگ تجارت میں لگے رہتے ہیں. تو ایسے اپنے اپنے کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں 11 مہینے. لیکن یہ جو ایک مہینہ ہوتا ہے، یہ مہینہ اللہ جل شانہ نے روح کی تندرستی کے لیے بنایا ہے، جسم کی تندرستی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ روح کی تندرستی کے لیے بنایا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے، ایک آزمائش ہے ہمارے لیے کہ اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھی ہے کہ کون بندہ اس میں اچھی طرح سے، یہ ایک ایگزام ہے اور اس ایگزام میں پاس ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں ہمیشہ اچھی طرح کھرے اترنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے عروج پہ ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب اس سے پہلے جو 11 مہینے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ رات کے ٹائم یعنی تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی رحمت مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں. بس وہ اس ٹائم پکارتا رہتا ہے. لیکن اس مہینے کا یہ حال ہے کہ اللہ جل شانہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک پکارتا رہتا ہے کہ ہے کوئی جس کو میں مغفرت کروں، ہے کوئی جس کو میں رحمت دوں، ہے کوئی جس کو میں جہنم کی آگ سے نجات دوں، ہے کوئی مانگنے والا. بس مانگو تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے
مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس مانگو اور اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ یہ مہینہ بالکل غفلت میں رہنے کا نہیں ہے۔ یہ مہینہ ہم سب کی ایک خوش نصیبی ہے جو ہمیں نصیب ہوا۔ کیا پتہ ہے اگلے سال ہم اس مہینے میں ہوں گے یا نہیں، تو ہمیشہ یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں اس مہینے میں بہت زیادہ نیکیاں کرنی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ہم اپنے آپ کو ایک بہتر انسان کیسے بنا سکیں۔ تو بس رمضان کے مہینے کو خوب استعمال کریں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اگلے سال ہم یہاں موجود ہوں گے یا نہیں، ہمارے نصیب میں اگلے سال کا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں، کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہمارے ساتھ پچھلے سال میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج آپ خود دیکھیے جو پچھلے سال اس مہینے میں آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ کر ایک ساتھ افطار کر رہے تھے، تو آج آپ سوچئے وہ لوگ کہاں ہیں۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمیں اس کا فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ کوشش کرے اللہ کو منانے کی۔ اللہ کو بس یہ مہینہ ہے اللہ کو منانے کے لیے، ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی ہے اللہ کو منانے کے لیے، اور اپنے لیے جنت کے سارے دروازے کھولے اور جہنم کے سارے دروازے بند کروائیے۔ جب ہم اللہ سے مانگتے رہیں گے دن بھر رات بھر، دعا تو ہمیشہ مانگنا ہے، دعا جتنی مانگے اتنی کم ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر ہی لیتا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ قبول کر ہی لیتا ہے۔ ہمیں اپنے ہاتھ پھیلاتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اس کو اپنی چھوٹی سی چھوٹی خواہش کیوں نہ ہو، بس اللہ سے ہمیں مانگتے رہنا ہے، اور اللہ دینے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، اور اللہ ہر ایک کے دلوں کا حال جانتا ہے، کس کے دل میں کیا ہے۔ تو اللہ کی عبادت میں اس مہینے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیشہ نیک کاموں میں آگے رہنا چاہیے۔ باقی میری آپ لوگوں کے لیے، میری یوٹیوب فیملی کے لیے، جو بھی مجھے اس ٹائم سن رہا ہوگا یا دیکھ رہا ہوگا، دعا رہے گی سب کے لیے، میری سب یوٹیوب فیملی کے لیے یہی دعا رہے گی کہ آپ لوگ جہاں بھی ہو خوش رہے، آپ لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہو جائے، آپ لوگوں کی رزق میں اضافہ ہو جائے، اور خاص اسپیشل دعا میری یہی رہے گی اس ماہ رمضان کے مہینے میں کہ اللہ جل شانہ میرے گناہ اور آپ سب لوگوں کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی تو پلیز مجھے میری کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں، اللہ حافظ۔